السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گزشتہ روز ایک انٹرویو دیا۔ انٹرویو کے اندر انہوں نے چیلنج کیا اپوزیشن کو اور کہا کہ ایک ہفتہ اگر یہ گزار لیں دھرنا یا احتجاج کر کے تو میں جو ہے وہ پھر اس بات پر غور کر سکتا ہوں کہ استعفیٰ دوں۔ دوسری جانب انہوں نے کہا کہ فوج میں بڑا غصہ ہے۔ جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے کہا ان میں بڑی برداشت ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی تک کوئی ریاکشن نہیں دیا یا نہ آیا، ورنہ اگر کوئی اور ہوتا تو بڑا سخت قسم کا ریاکشن آتا۔ پی ڈی ایم استعفے دے، ان کو لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ استعفے اکثریت ان کی نہیں دے گی۔ ظاہر ہے ابھی ضمنی انتخابات کا معاملہ بھی ہے، اس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں آئی ہے کہ کیا کرنا ہے اپوزیشن نے، اس میں حصہ لینا ہے کہ نہیں لینا۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال صاحب نے کہہ دیا، انہوں نے کہا ادارے پی ڈی ایم نہیں حکومت کی کارکردگی سے پریشان ہے۔ تو اپوزیشن اور حکومت جو ہے دونوں کی طرف سے جو ہے وہ اداروں کی پوزیشن بتائی جا رہی ہے۔ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ جو پی ایم کی سٹیٹمنٹ ہے، اسی کانٹیکس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈس انفو لیب ہے یورپ کی، اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا اس میں ہمارے لوگ انوالو ہیں، جو کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے بھارت کی طرف سے انٹرنیشنلی، اس میں ہمارے اپنے لوگ بھی کردار ادا کرتے رہے ہیں، یقیناً اس پر کام کر رہے ہوں گے تاکہ پتہ چلے کہ کون کون لوگ انوالو تھے جس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ گزشتہ روز ایک ڈیبیٹ بھی ہوئی جس میں وزیر پیٹرولیم ندیم بابر صاحب اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب، ان دونوں کے درمیان بحث ہوئی کہ یہ جو 122 ارب کا نقصان کہتے ہیں انرجی کی مد میں، اور اس سے متعلق جن چیزوں میں نقصان ہوا ہے یا جو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے انرجی سیکٹر کی وجہ سے، اس پر جو ہے وہ دونوں نے اس کو اپنی فتوحات قرار دیا۔ لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا کہ آخر یہ جو ایل این جی کا معاملہ ہے وہ ہے کیا۔ اس پر بھی آج تھوڑی سی بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب، وفاقی وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، پاکستان تحریک انصاف سے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وفاقی وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے، ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ میں سب سے پہلے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ وزیر اعظم نے جو کل بات کی ہے، جو چیلنج کیا ہے، ذرا وہ آپ کو سنواتے ہیں، پھر اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو بڑے بڑے نام تھے جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، وہ جیلوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ ان کو صرف ایک عمران خان سے ہے کہ یہ ہمارے کیوں نہیں ہماری بلیک میل میں آ کے ہمیں ایک این آر او دیتا۔ سو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ جی مفتاح اسماعیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ پہلے تو میں ذرا اس پر دیگر موضوعات پر آنے سے پہلے، لیکن یہ مجھے بتائیے گا وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں ان کا اعتماد میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اپوزیشن ایک ہفتے، یعنی وزیر اعظم کو لگتا ہے اپوزیشن ایک ہفتہ بھی دھرنا جو ہے یا احتجاج جو ہے وہ نہیں کر سکتی یا سسٹین نہیں کر سکتی۔ تو وہ کہتے ہیں پھر میں سوچوں گا اگر آپ لوگ ایسا کچھ کریں تو کیا وہ پریشر یا تھریٹ کریٹ نہیں کر سکی اپوزیشن حکومت پر یا وزیر اعظم پر؟ دیکھیے، ایک تو وزیر اعظم صاحب کے کسی بیان کے اوپر زیادہ ہمیں وہ ٹیکہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ان کے بیانات بتدریج تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جتنی یو ٹرنز وزیر اعظم صاحب نے لی ہیں اتنی تو میرے خیال سے کسی سیاسی لیڈر نے نہیں لی۔ تو وزیر اعظم صاحب کے بیان کے اوپر تو میں اس کے اوپر تو کوئی وزن نہیں رکھوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ جب ہم دھرنا دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون ایک ہفتے میں تھک جاتا ہے، کون 10 دن میں تھک جاتا ہے، کون 15 دن میں تھک جاتا ہے، وہ تو ہم دیکھ لیں گے۔ وزیر اعظم صاحب تو ایک زمانے میں کہتے تھے کہ وہ ہم کو کنٹینر لا کے دیں، لیکن اب تو کوئی بھی حوصلہ نہیں ہے اپوزیشن کا۔ اب تو یہ کہ مطلب میڈیا کو گیگ کرتے ہیں، ہمارے لیڈران کی سپیچز کو بین کرتے ہیں، جرنلسٹ کو مطلب فون کروا کے ایڈوائزریاں دلواتے ہیں، اور وزیر اعظم تو ایک جو جبوری طور طریقہ ہوتا ہے وہ تو ان کے اندر ذرا بھی، وہ پوری مزاج جو ہوتا ہے وہ ان میں تو ذرا بھی نہیں ہے۔ ایک ڈکٹیٹوریل آمرانہ ایک مزاج ہے، ایک میں جو کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس کے بعد اپنے وہ ایک ہی رٹ لگا کے رکھے ہیں، اور جو بھی بات طے رٹ ہے کہ بھائی وہ اب سے این آر او مانگتے ہیں، جبکہ ہم نے کہا کہ بھائی کون سا این آر او ہم نے آپ سے مانگا ہے، اور ہم کو آپ کو این آر او چاہیے نہیں، اور نہ آپ کسی پالیسی کے تحت دے سکتے ہیں، آپ کس قانون کے تحت دے سکتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کی باتیں تو یہ ایسی ہوتی ہیں وقفاً فوقفاً۔ کبھی وہ جس دن آپ نے دیکھا ہے کہ لاہور کا ہمارا جلسہ ہوا تھا تو وہ اپنے کتوں سے کھیلنے کی تصویر انہوں نے دکھائی تھی، تو وہ بھی ان کی گھبراہٹ کا ایک عالم تھا کہ وہ دکھا رہے تھے کہ میں گھبراہٹ میں نہیں ہوں، لیکن جبکہ وہ تھے گھبراہٹ میں، اور ریلیکس ہیں۔ اپوزیشن اتنا مومنٹم بنا رہی ہے بٹ میں ریلیکس ہوں، میرے پاس بہت ٹائم ہے اپنے پیٹس کے ساتھ گزارنے کے لیے۔
وہ وہی کہہ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ داؤ پروٹیسٹ ٹو مچ، کہ وہ کچھ زیادہ ہی اپنے آپ کو ریلیکس دکھا رہے تھے، جس سے یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ وہ ریلیکس ذرا بھی نہیں ہے۔ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ دیکھیں، ایک وزیر اعظم صاحب کی حکمرانی کی نااہلی جو ہے اس کا ایک بڑا فیکٹر ہے پی ڈی ایم کی موومنٹ کو آگے بڑھانے کا۔ اب آپ دیکھیں گے پنجاب میں گیس کی شارٹیج ہو گئی ہے، کراچی میں انڈسٹری کی گیس کا پریشر کم ہو گیا ہے، جیسے اگلے 4 دنوں میں جائیں گے، اس حکومت نے نہ صرف گیس مہنگی خریدی ہے بلکہ اپنی نااہلی کی وجہ سے گیس خرید بھی نہیں سکی ہے، اور جب آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں شارٹیجز ہونا شروع ہو جائیں گی گیس کی، اور دن بھر شارٹیجز ہوں گی، چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے، تو یہ اور پریشر وزیر اعظم کے بلڈ ہوگا۔ یہ جو لوگ 55 روپے کی چینی 100 پہ لے گئے تھے، جو 35 روپے کا آٹا 70 پہ لے گئے تھے، ایک سیکنڈ، جنہوں نے ادویات کو 500% بڑھا دیا، جنہوں نے ہر قسم کی جو جدھر ہاتھ ڈالا، تیل کے اوپر ہاتھ ڈالا، جب دنیا میں سستا ترین تیل مل رہا تھا یہاں پہ بین لگا دیا، LNG انہوں نے مہنگی کر دی، بجلی انہوں نے مہنگی کر دی، گیس انہوں نے مہنگی کر دی، کوئی چیز چھوڑیے انہوں نے غریب آدمی کے لیے یا کسی متوسط طبقے کے آدمی کے لیے کہ وہ اپنی زندگی ایک عزت کے ساتھ گزار سکے۔ ٹھیک ہے مفتاح صاحب، میں ابھی ذرا اس موضوع کی طرف تو میں نے آنا ہے جس کے آپ اسپیشلسٹ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کل بھی بہت ڈیٹیل سے وہ جو بحث ہوئی ہے تو انہوں نے ندیم بابر صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں اس پر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو وضاحت آنی چاہیے تھی وہ وضاحت نہیں آئی ہے۔ اس پر ذرا بات کر لیں گے، لیکن میں ذرا پہلے یہ مسئلہ حل کر لوں۔ علی محمد خان صاحب، اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت کی گھبراہٹ کا ہی نتیجہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن وزیر اعظم جو ہیں وہ خاصے پورا اعتماد ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب تو میں کہتا ہوں یہ استعفے دیں۔ کیا کسی نے بتا دیا ہے کہ یہ استعفے نہیں دینا چاہ رہے؟ کیونکہ پہلے تو ہم نے سنا تھا دسمبر تک یہ استعفے والا مسئلہ ہوگا، اب جنوری تک چلا گیا ہے۔ جو ایک خود اعتمادی ہے وزیر اعظم کی، اس کا کیا ریزن ہے؟ کیونکہ یہ تو کہتے ہیں پی ڈی ایم کی تحریک کو جان دی ہے آپ کی بیڈ گورننس نے، آپ کے پاس خود اعتمادی کا ریزن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ عادل عباسی صاحب، مفتاح صاحب کی گفتگو بھی میں نے سنی ہے، کچھ پوائنٹس انہوں نے بھی ریز کیے ہیں۔ دیکھیں عادل صاحب، پاکستان تحریک انصاف 22 سال جدوجہد کے بعد اقتدار میں آئی ہے، اور پاکستان کی گلی گلی اور کوچے کوچے اور نگر نگر ہم نے کیمپین کی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اچانک ہماری لاٹری نکل آئی اور کوئی جنرل جیلانی ہمیں مل گیا جو کندھے پہ بٹھا کے عمران خان کو وزیر خزانہ، پھر وزیر اعلیٰ، پھر وزیر اعظم پاکستان بنا گیا۔ وہ بھی زمانہ تھا جب ہمارا ایک کاؤنسلر نہیں ہوتا تھا۔ 1996 میں عمران خان صاحب نے تحریک شروع کی، اور 22 سال کے بعد 2018 میں ہمیں اقتدار اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیا۔ ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی فیڈرل جماعت ہوا کرتی تھی پورے پاکستان، وہ جگہ اب تحریک انصاف نے لے لی ہے۔ سندھ میں تحریک انصاف کی پیپلز پارٹی سے مقابلہ ہے، کراچی میں ایک اور جماعت سے ہوتا ہے، اب ہم ایلائز ہیں، اس پر میں بات نہیں کروں گا۔ بلوچستان میں نیشنلسٹ کے مقابلے میں، خیبر پختونخوا میں ANP JUI ہے، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون ہے۔ ہر جگہ ہمارے مخالف بدلتے ہیں، ہم وہاں موجود ہیں اللہ کے حکم سے، اور تب تک رہیں گے جب تک اپنے نظریے پہ کھڑے رہیں گے۔ تو آج اگر ہم حکومت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کرم سے، اور عوام کے اعتماد کے بعد ہیں۔ اب میں دیکھیں پریکٹیکل باتیں کریں گے ان کی، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو ان کی پٹیشنز اتنی کم کیوں ہیں؟ یہ سپریم کورٹ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے لیگل راستہ اختیار کیوں نہیں کیا؟ نہ کوئی ان کو اس چیز پہ سیریس لیتا ہے۔ سب کو پتا ہے بیسیکلی کوشش یہ ہے کہ لیکن یہ اس وقت موضوع بحث جو ہے، جو میرا آپ سے سوال تھا وہ یہ تھا بیسیکلی کہ اس وقت آپ کی حکومت کے اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ کیوں وزیر اعظم کہتے ہیں سارے استعفے بھی آ جائیں، میں الیکشن کرا دوں گا؟ یہ دیکھیں تو دیکھیں، ایک ہفتہ تو یہ دیں، ذرا دھرنا احتجاج کریں، میں ان کو بتاؤں گا کہ پھر سوچوں گا، دیکھوں گا کیا کرنا ہے۔ وزیر اعظم کے اعتماد سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ نہ استعفے آنے والے، اور اگر آ بھی گئے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس پر آپ سے جاننا چاہتا ہوں نا، کیونکہ یہ تو ہوتی رہتی ہے بحث کہ وہ کیا کہتے ہیں الیکشن میں کیا ہوا تھا، سم تھنگ لائک دیٹ۔ دیکھیں میں تھوڑا سا تمہید آپ کے سامنے اس لیے باندھی کہ عمران خان صاحب ایک مرد بحران ہے، کی پالیسیز پہ اعتراض ہو سکتا ہے لیکن وہ مارے کھا کے ادھر تک پہنچے ہیں۔ تو جب آپ ایک سٹرگل سے گزرتے ہیں تو پھر آپ ان چیلنجز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ملتان میں انہوں نے جلسہ کیا، وہاں کے بعد لاہور میں ہم نے پالیسی چینج کی، اور ہم نے کہا کہ چھوڑیں ان کو کرنے دیں جلسہ، لیٹس سی کہ عوام کتنی پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور ان کو کس طرح ریجیکٹ کرتی ہے۔ گلگت بلتستان میں یہ ریجیکٹ ہوئے ہیں،
ایک عوامی ریفرینڈم ہوا ہے گلگت بلتستان میں، اور یہ بھی دیکھیں کہ وہاں سٹنگ ایک حکومت کو شکست ہوئی ہے. پھر لاہور جو مسلم لیگ نواز کا سیاسی طور پہ گڑھ ہے، وہاں ان کے ساتھ وہ ہوا ہے جو نیپولین بوناپارٹ کے ساتھ واٹر لو میں ہوا تھا. یہ تاریخ یاد رکھیے کہ میرے یہ الفاظ یاد رکھیے گا، یہ ان کے کانوں میں بار بار گونجیں گے کہ لاہور کا مینار پاکستان مسلم لیگ نواز کا واٹر لو ثابت ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں بھی نہ ہو لیکن لاہور میں ان کی پریزنس زیادہ اس لیے ہونی چاہیے تھی کہ وہاں انہوں نے کوئی 10-15 کے قریب ایم این ایز ہیں. پھر اگر آپ گرد و نواح کو ملا لیں 40-45 کے قریب ایم این ایز ٹھیک اس پورے آپ بیلٹ کو میں یہ لگتا ہے بیسیکلی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کا جلسہ ناکام ہو گیا، اور آپ کو لگتا یہ ہے کہ عوام میں پذیرائی نہیں ہے، جس کی بنیاد پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ نہیں آپ کا کر سکتے؟ چودھری منظور صاحب وہ کہتے ہیں اپوزیشن کے پلے کچھ نہیں ہے، ہم اس لیے پریشان نہیں ہیں کیونکہ چاہے انتخابات ہوں تو وہ وہاں ہماری فتح دیکھ لیں، اور دوسرا وہ کہتے ہیں لاہور کے جلسے سے وہ تو واٹر لو ثابت ہو گیا حکومت کے نزدیک، اور اعتماد بحال ہو گیا کہ بھائی نہ ان کے ساتھ لوگ آئیں گے اور نہ یہ ہمیں گرا سکیں گے. چودھری صاحب بہت شکریہ عبداللہ بس. پہلے تو میں ایک گزارش کر دوں، مجھے ایکو آ رہی ہے، میری آواز واپس آ رہی ہے. چودھری صاحب کے آڈیو کا ایشو ذرا ریزالو کیجیے. بنیادی طور پر یہ جو کہہ رہے تھے ابھی ٹھیک کر لیں گے. جی آپ بات کریں، میں ذرا جب تک ٹھیک کراتا ہوں آپ بات کر لیں. جی آپ نے کہیں ٹی وی کا والیوم تو نہیں آپ کے پاس کہیں کھلا ہوا اس طرح؟ ٹھیک ہے ریکنیکٹ کریں ان کو. اچھا جی میں اس سے ٹھیک ہے کوشش کریں ان کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی. جی ٹھیک ہے جی چوہدری صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی فرما رہے تھے کہ ہماری ایک فیڈرل پارٹی ہے. یہ فیڈرل پارٹیاں تو کچھ ہوتی ہیں اور کچھ بنا دی جاتی ہیں. 2002 میں کاف لیگ بھی فیڈرل پارٹی بنا دی گئی تھی، آپ کو تو یاد ہے، سوائے کے پی کے باقی ساری جگہوں پر ان کی ہم بنوا دی گئی تھی. آج کدھر ہے وہ؟ یہ جو اس طریقے سے بنائی جاتی ہیں پارٹیاں، وہ ون ٹائم پارٹیز ہوتی ہیں. آپ یہ جدوجہد کا نام لیتے ہیں، 22 سال جدوجہد، پتہ نہیں انہوں نے کس چیز کا نام جدوجہد رکھا ہوا ہے. جدوجہد تو لوگوں نے کی ہے اس ملک میں، مارشل لاؤ کے خلاف جدوجہد کی ہے، قیدیں بھگتی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، پھانسیاں جھیلی ہیں، تختہ دار پہ کھڑے ہو کر نعرے لگائے. یہ ایکچولی جدوجہد تھی. انہوں نے تو ہمیشہ کسی نہ کسی کے کندھے پہ رکھ کر جدوجہد کی ہے، کبھی کسی جرنیل کے، کبھی کسی جرنیل کی. لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں، کل کے انٹرویو میں آپ نے دیکھا اس ملک کا جو پرائم منسٹر جیسا بھی ہے، اس نے تو کل ہاتھ اٹھا دیے، مہنگائی کے آگے ہاتھ اٹھا دیا. اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ذرا آپ ملاحظہ فرما لیں کہ ابھی فیکٹس اینڈ فگرز پہ آ جائیں گے. اس وقت سارے ساؤتھ ایشیا میں جو پریڈکشن ہے ورلڈ بینک کی، وہ یہ ہے کہ انڈیا کی 5.4 اور ایون سب سے جو کم گروتھ ریٹ ہوگا 0.50 وہ پاکستان کا ہوگا. سارے ساؤتھ ایشیا، ایون افغانستان کا بھی 2.5% ہے جو جنگ زدہ ملک ہے، ایون بنگلہ دیش کا، ایون سارے ملکوں کا. اسی طرح سے انفلیشن ہے، کسی ملک کی ڈبل ڈیجٹ میں نہیں ہے، 5% سے زیادہ کسی ملک کی نہیں ہے. یہاں پہ 12% ہے. یہ ان کے اپنے فگرز کہہ رہے ہیں، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ کون سی کارکردگی کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ریلیف دیا ہے انہوں نے لوگوں کو، اور کس بنیاد پر ان کی حکومت کو آگے بڑھنے دیا جائے؟ اس لیے کہ یہ مزید کوئی، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈبیکل نہ کر بیٹھے، پی آئی اے جیسا اس ملک کے ساتھ نہ کر بیٹھے. حالت کیا ہے آپ لوگوں کی کہ کل ابو ظبی کے اندر آپ کا وزیر خارجہ انٹرنیشنل پریس کو بلا کر بھاگ گیا، اس کو پھر کینسل کر دیا. آپ کسی جگہ پہ کوئی سامنا نہیں کر پا رہے. ڈائریکشن لیس پالیسی آپ کی فارن پالیسی ہے. آپ کی داخلہ پالیسی کیا ہے؟ آپ کدھر ہے نیشنل ایکشن پلان؟ کون عمل درآمد اس میں کر رہا ہے؟ مہنگائی کا کیا حالت ہے؟ معیشت کدھر جا رہی ہے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. لوگوں کی آمدنیوں میں تنخواہیں تو بڑھا سکتے ہیں، اس کے لیے ایک نوٹیفکیشن کی ضرورت ہوتی. کون روک رہا ہے آپ کو؟ کہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کچھ کر دیا؟ کیا کیا آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی محمد خان صاحب کوئکلی ذرا بریف کامنٹ کیجیے گا، پھر میں نے بریک لینی ہے، پھر مفتاح صاحب کے پاس ذرا جائیں گے یہ معیشت والے معاملے.
نہیں ٹھیک ہے، چوئی صاحب نے اپنے وہ پوائنٹ کہتے ہیں کہ گنوائے ہیں، میرے پاس فیکٹس فگر ہیں۔ مہنگائی جو کی ہے، کل میں نے ایک پروگرام میں ان کو جواب دیا بھی ہے کہ جو ہماری اچیومنٹس ہیں، اگر آپ اجازت دیں گے تو ابھی آپ کے پروگرام میں میں ود ان 1 منٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا مجھے رسپانس دے دیں، لیکن مجھے جی پلیز اگر 1 منٹ ہو جائے تو زیادہ بیٹر ہے۔ جی دیکھیں سمپل سی بات ہے عادل عباسی صاحب کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اس پہ اور جرنل اور فلانا اور یہ وہ جماعتیں کہہ رہی ہیں جو ایک جنرل جیلانی کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے اور دوسرے فیلڈ مارشل ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے، تو ساری تاریخ کا حصہ ہیں۔ یہ وہ جماعت ہمیں جمہوریت کا سبق دے رہی ہے جو اس وقت مادر ملت کے خلاف جو ہے ایک شخص اس وقت فیلڈ مارشل کا پولنگ ایجنٹ تھا۔ تو جدوجہد یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کرم سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی کرپشن کیسز میں جو ہے وہ عدالتوں میں نہیں گئے، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے جیل جانا ضروری نہیں ہے کہ جیل جا کے آپ بڑے لیڈر بن سکتے ہیں۔ فیکٹس فگرز میں سامنے رکھ رہا ہوں، اس کا مجھے جواب دے دیں، مفتاح صاحب جواب دے دیں بے شک، کہ نیٹ فارن انویسٹمنٹ اس سال ہماری بہت بڑی ہے، ایک مہینے میں $126.5 ملین سے $317.4 ملین، 2019 اکتوبر 2020 اکتوبر کے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں۔ ایکسپورٹس جو نون کے دور میں نئی بڑی تھی اور مسلم لیگ نون کے دور میں آپ کی ایگریکلچر ایکسپورٹس گری، اس وقت ایکسپورٹ سرج ہے 2021 میں انشاءاللہ 8% سیمنٹ کا 2020 میں بڑا ہے ایکسپورٹ، 19% جو ہے انجینئرنگ گڈز میں بڑا ہے، 44% آئی ٹی میں بڑا ہے، 23% فارماسیوٹیکل میں، 20% ٹرانسپورٹ میں اور 18% جو ہے وہ کٹلری میں بڑا ہے۔ ساتھ ساتھ جو بہت زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل لومز، جو بڑا انڈسٹریل سیکٹر کی بات میاں صاحب کرتے تھے، پہلی بار 50,000 پاور لومز ہم نے اوپن کی ہیں، 30,000 اور انشاءاللہ اوپن ہونے جا رہی ہیں۔ 24% نیٹ ویئر میں آپ کا ایکسپورٹ میں انکریز ہے، 13% آپ کا بیڈ ویئر میں انکریز ہے، 13% جو ہے آپ کا ریڈی میڈ گارمنٹ، سن لیں 11% انکریز ایئر آن ایئر ہے۔ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں آن دا رائز ہے، صرف ستمبر میں $1.2 بلین کی جو ہے جناب والا اس وقت ایکسپورٹ ہے۔ آپ کو سن کے ایک اور بڑی خوشی ہوگی، ایز اے سول انجینئر بھی آپ کو بتا دوں کہ جب سیمنٹ سیل بڑھتی ہے اس کا مطلب ہے بلڈنگ بن رہی ہے، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ خریداری کریں، ایک بلڈنگ بننے سے 35-40 کے قریب انڈسٹریز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتی ہیں۔ اس وقت آپ کا لوکل سیل سیمنٹ کا 16% انکریز ہے، 4.86 ملین ٹن سیل ہے۔ آپ کا جو ٹوٹل سیل ہے 5.74 ملین ٹن ہے، جو 15% انکریز ہے۔ ایکسپورٹ آپ کی سیمنٹ کی بڑی 8.8 ملین ٹن، جو 12% انکریز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا خوشی کی بات، لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو میاں صاحب کے دور میں نیچی گئی، اس وقت آپ کا صرف ستمبر کا میں بتا دیتا ہوں 7.65% انکریز ہے صرف ستمبر میں ایئر آن ایئر، اور جولائی ٹو سپٹمبر کا چلیں میں ذرا اب ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بریک کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب سے ان تمام آپ کے معاشی اشاریوں کے اوپر جواب لیں گے آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ مفتاح صاحب وہ کہتے ہیں لارج سکیل مینوفیکچرنگ سے لے کے انڈیکیٹرز اکنامک آپ دیکھ لیں، انہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کا بھی ریفرنس دے رہے ہیں، پاور لومز کا بھی ریفرنس دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری ایکسپورٹس انڈسٹری، وہ اس پر ذرا جواب دے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب بہتر ہو رہا ہے، پھر آپ لوگ کیوں تنقید کرتے ہیں ہماری حکومت؟ شکریہ۔ ایک تو مجھے پتا نہیں تھی کہ علی بھائی جو تھے وہ سول انجینئر بھی تھے، میں تو صرف سمجھتا تھا کہ لائر ہیں، تو خوشی ہوئی۔ لائر بھی ہیں، سول انجینئر بھی ہیں، پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، اسٹرگل ہے۔ نہیں وہ باقی تعارف تو ان کا تھا، لیکن یہ تعریف نہیں تھی مجھے پتا، تو میری بات یہ اب میرے خیال سے اور بھی شاید جلدی سمجھ جائیں گے۔ لیکن جب ساری انڈسٹری کو ہم جمع کرتے ہیں نا ایکسپورٹ کی، انہوں نے بہت ساری نام لیے کہ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ کٹلری کی ایکسپورٹ بڑھ گئی۔ اب کٹلری کی ایکسپورٹ پاکستان میں $1 ملین کی نہیں ہوتی ہے، اگر اس کو 18% بڑھا لے تو $1,80,000 کی پڑی، جس کے اندر آپ 24 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب ہم مسلم لیگ والے جب آئے تھے تو 24 پہلے سال میں ہم نے کری تھی، ہم کو 23.5 میں ملی تھی، پہلے سال میں ہم نے کری تھی $24.82 بلین ایکسپورٹ، 24.82۔ آخری سال جب ہم گئے تھے تو 24.78 بلین کی تھی، تو تقریباً فلیٹ رکھی تھی، بیچ میں تھوڑا سا ڈپ بھی ہوا تھا، ایک سال پہلے بڑھ گئی تھی اور پھر بھی ڈپ ہوا تھا۔ 24.78 بلین کی ایکسپورٹ پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ جب پی ٹی آئی والے آئے تو پہلے سال جس میں کوئی کووڈ نہیں تھا $500 ملین وہاں سے انہوں نے کم کر دی تھی، تو ٹوٹل ایکسپورٹ $500 ملین کم ہو گئی تھی۔ ایک آدھ چیز ضرور بڑھ گئی ہوگی، کوئی بنیان بڑھ گئے ہوں گے، ٹی شرٹ بڑھ گئے ہوں گے، لیکن 2-4 چیزیں کم بھی ہوئی ہوں گی، ایوریج پہ $500 ملین کم کر دی۔ اور یہ
عامر بھائی آپ عادل بھائی دیکھیں کہ $500 ملین کب کم ہوئی ہے؟ جب انہوں نے 40% وہ کر دیا ڈیویلیویشن، کہ میں اپنی دکان میں ہر چیز 40% کم کر رہا ہوں قیمتیں، اور پھر بھی میری سیل $500 ملین سے کم ہو گئی. اچھا اگلا سال آیا، کووڈ سے پہلے بھی وہ ہم سے اسپیڈ سے فاسٹ نہیں جا رہے تھے، لیکن جب کووڈ آیا اور ڈپ آیا، اور مارچ میں زیادہ تر کووڈ بند رہا ہے پاکستان میں، ڈپ آیا تو $1.8 بلین پھر اس سے بھی گر گئے. ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، وہ کووڈ تھا، ہم نے اس کو معاف کر دیا. اس سال کے اندر جون جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر 4 مہینے تک وہ پچھلے سال سے بھی کم جا رہے ہیں. نومبر کا مہینہ اچھا نکلا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اور اللہ کرے میری دعا ہے کہ اچھا ہو جائے. لیکن ایک مہینہ ڈز ناٹ اے ٹرینڈ میک، اور ایک مہینے کا اسٹیٹسٹک ان کو نہیں دینا چاہیے کہ اس مہینے اس بڑھ گئے. اچھا پھر جب علی بھائی نے کہا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ مسلم لیگ کے زمانے میں کم ہوئی، تو یہ بات درست نہیں ہے. لیکن کووڈ میں ذرا اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر دوں، پھر آپ کنٹینیو کر لیجیے گا. لیکن کووڈ میں آپ ان کو یہ ایڈوانٹیج تو دیں کہ کووڈ کے اندر بھی اگر وہ اکانومی اسٹرگلنگ اکانومی اگر کوئی فگر بیٹر کرتی ہے تو باقی دنیا کا تو اکانومی کا بڑا برا حال ہوا ہے نا، چاہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہوں یا ڈیولپنگ دونوں ہی. ہمارے یہاں لاک ڈاؤن تو 15 دن مارچ میں ہوا تھا نا، پھر تو کھل گئی تھی اکانومی. ٹھیک ہے، اور کووڈ کا تو میں نے کہا نا کہ جو $1.8 بلین اس سال کم کریں، میں اس کا نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو $500 بلین پچھلے سال کی بات کر رہا تھا، جب 40% ڈیویلیوشن کے بعد کچھ بھی اور نہ ہوتا تو ایکسپورٹ تو بڑھ جانی چاہیے تھی، اور ٹیکس ریٹرنز ٹیکس ریونیوز بڑھ جانے چاہیے تھے، کیونکہ آپ کو آدھے سے زیادہ ٹیکس جو تھا وہ پورٹ سے آتا ہے. آپ نے ٹیکس ریونیو بھی نہیں بڑھائے 2 سال کے اندر اب تک مسلم لیگ کے آخری سال سے، نہ آپ نے ایکسپورٹ بڑھائے. اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا، تو بھائی یہ بات تصحیح کر لیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ مسلم لیگ کے زمانے میں جو تھی وہ اب اللہ کرے ہم سے وہ آگے نکل جائے. اور ہم آخری 3 سال تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا 3 سال جو تھا وہ گروتھ ہوتی تھی، اور شاید ہو سکتا ہے کہ دوسرے سال نہیں ہوئی ہو، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آخری 3 سال پکی گروتھ ہوئی تھی. ان کی گروتھ نہیں ہوئی تھی لاسٹ ایئر. تو یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں، جو میرے بھائی پیپلز پارٹی سے کہا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نوکریاں اتنی ہو گئی ہیں اور اتنی لومیں کھل رہی ہیں، اتنی لومیں چل رہی ہیں، تو جلدی سے آپ دیکھیں کہ 12% فوڈ انفلیشن رورل ایریاز اور اربن ایریاز میں ہے، اور 14% رورل انفلیشن میں ہے، اور لاسٹ ایئر 19% تک پہنچ گیا تھا. تو جلدی سے آپ جو ہے وہ منیمم ویج بڑھا دیں، 2-2 ہزار روپے کم از کم منیمم ویج بڑھا دیجیے، اور حکومت کے لوگوں کی بھی تنخواہ بڑھائیے. آپ پھر لوگوں کو غریب کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کو ایک سروے بتا رہا ہوں، لمز نے سروے کرا ہے صرف پنجاب کا، اینڈ یاد رکھیں کہ پنجاب از دا ریچسٹ پروونس ان پاکستان. 27% ہاؤس ہولڈز بولتے ہیں ہماری انکم کم ہوئی ہے، 11% پہ ایوریج انکم کم ہوئی ہے، 21% لوگ بے روزگار ہیں، اور 50% لوگوں نے کہا ہم نے فوڈ پہ کمپرومائز کیا ہے، اور آئی تھنک 14% لوگوں نے ریمبر کریکٹلی 14% لوگوں نے کہا ہے کہ پچھلے ہفتے ضرورت زندگی یعنی کھانے کی چیزیں نہیں خرید سکے. تو اس ملک میں بہت سارے مسائل ہیں، اور خان صاحب جو آئے تھے مدینے کی ریاست بنانے، یا کبھی چین کی ریاست بنانے، یا پتہ نہیں کیا بنانے آئے تھے ملیشیا، مجھے بتائیں کہ اتنی سی گزارش سن لیجئے کہ 2.5 سال میں کیا بہتری لے کے آئیں، مطلب کیا مجھے بہتری نظر آتی ہے. ایک مرتبہ شو میں علی بھائی نے کہا تھا کہ ہم 70 سال کی چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے. مجھے اتنا بتائیں کہ کون سی سمت بہتر ہوئی ہے؟ چینی میں چوری آپ نے بڑھا دی، آٹے میں چوری آپ نے کر دی، آپ نے کیا اچھا کیا اس ملک کے لیے؟ میں سر جواب لے لوں نا ذرا علی محمد خان صاحب سے. جی علی محمد خان صاحب. دیکھیں میں تو مفتاح صاحب کی طرح قابل نہیں ہوں کیونکہ ان کی فیلڈ ہے اکنامکس، لیکن 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایز اے لے مین بھی میں بات کر سکتا ہوں، کیونکہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سائنس کا بھی ہے اور لا کا بھی ہے. کچھ عرصے کے لیے تھوڑی سی MBA بھی پڑھی تھی میں وہ پوری نہیں کر سکا. اچھا میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے عادل کہ فار ایگزامپل میں اب دیکھیں میں عمران خان صاحب کا پارلیمان کا وزیر ہوں، ٹھیک ہے جی. اب 4 سال میں چلاؤں پارلیمنٹ، اور آخری سال کوئی دوسرا وزیر آ کے الیکٹڈ آدمی آ کے جس طرح میں نے چلایا جو پالیسیز ہیں اس کو ریورس کر دے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ 4 سال پہ میں نے جک ماری نا، آخری سال کوئی آ کے چینج کرے. سوال یہ ہے کیا مفتاح اسماعیل بھائی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا سر، آنے والے نے جھک ماری یا جانے والے نے جھک ماری ہے، تو فگرز دیکھ کے پتا چلے گا کہ کس نے جھک ماری. سنیں اگر 4 سال بعد میری پارلیمنٹ کی پالیسیز چینج ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یا میں نے جک ماری ہے، جو آیا ہے اس نے جک ماری، جک کسی نے ماری حکومت کے اندر ماری. ٹھیک ہے جی. تو پوائنٹ یہ ہے، میں کہتا ہوں مفتاح اسماعیل صاحب دنیا کے بہت بڑے اکانومسٹ ہیں اور بہت قابل آدمی ہیں، اور میری خواہش ہے کہ اسد عمر صاحب اور ان لوگوں کے ساتھ یہ ٹیم میں آ کے ہمارے ساتھ کام کریں، اتنے قابل ہیں. سوال ان سے یہ ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب ڈارنامکس والے، تو آن ایئر آپ انہیں اپنی اکنامک ٹیم میں دعوت دے رہے ہیں؟
हाँ, अलमारूफ डायनामिक्स वाले वो अच्छा, जो इसाक डार अली भाई वो तौबा तौबा कर रहे हैं। सुने जो बीबीसी पे बैठ डर गए के वो उन्होंने आपकी जो इस ऑफर से। किया, आदिल सुन लेना, मजेदार बात कर रहा हूँ। बीबीसी पे बैठ के जो हाँ, इसाक डार साहब ने किया मियां साहब के साथ और मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ और अपनी जमात के साथ, तो मैं इधर कानों को हाथ लगा रहा हूँ कि अल्लाह वो ना करे जो किसी के साथ बीबीसी ने किया, जो हुआ इसाक डार साहब के साथ। दुनिया इस बात को मानती है, बड़े बड़े एक्सपर्ट ये बात करते हैं कि 4 साल जो पॉलिसी इसाक डार साहब ने चलाई, मिफ्ता भाई को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली उन्होंने डायनामिक्स चेंज कर दी। जो इसाक डार साहब स्टेट बैंक से उधार ले लेके डॉलर और रुपये की आर्टिफिशियल मेंटेनेंस करते थे, पैरिटी रखते थे, इन्होंने आके वो सारा सिस्टम चेंज किया। तो ये मुझे बताएं, क्या इसाक डार साहब गलती पे थे या ये गलती पे थे? ठीक है, हमने पहली बार देखें पाकिस्तान की मौजूदा हालिया तारीख में पहली बार आके हमने अभी तक डॉलर को मेंटेन करने के लिए हमने उसको नेचुरल प्रोसेस पे लेके गए, 1 रुपए हमने स्टेट बैंक से नहीं लिया। दूसरी बात मेरी ये है कि क्या ये हकीकत नहीं है कि जब हमें हुकूमत मिली तो हमारे पास पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 1 महीने के भी आपके पास बैलेंस नहीं था, 1 महीने से कम था। अगर आप इतने कामयाब थे तो वो फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किधर गया था, या मियां साहब साथ ही ले गए हैं उधर? तीसरी बात, ऑल राइट, क्या ये वक्त थोड़ा कम है, सुने बस ये मैं एक मिनट मुझे दे दें, क्या ये हकीकत नहीं है आपका 1 मिनट 3 मिनट कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था आपके दौर में इंतहा को छू रहा था, आज पहली बार जो है हालिया 25-30 साल में पॉजिटिव की तरफ गया है? क्या ये हकीकत नहीं है? और इस बात पे मिफ्ता साहब चूंकि टेक्निकल आदमी है, मैं इनसे इस पर पॉलिटिक्स की तवक्को नहीं रखता, क्या ये हकीकत नहीं है कि 27,000 अरब इन्होंने कर्जा वापस किया? 27,000 अरब 5 साल में, जो तकरीबन 1 साल का 5,000 अरब रुपए बनता है, 5,000 अरब रुपए डेट रिटायरमेंट पर ईयर। और हमारी अल्लाह ताला के करम से इनकी 5,000 अरब जो है पर ईयर डेट रिटायरमेंट थी, अल्लाह ताला के करम से हमारी जनाबे वाला 10,000 को टच करती है, इनके डबल को टच करती है। और आखिरी 2 पॉइंट, सिर्फ आखिरी 2 पॉइंट 10-15 सेकंड में, मेरा मुल्क ज़रई मुल्क है, मैं जिधर बैठा हूं ये भी सारा ज़रई इलाका है। अफसोस की बात है, ज़राअत की बात ये भी करते थे और पीपल पार्टी वाले बड़े किसान के दर्द में मरे जाते हैं। 18वीं तरमीम के बाद मैं चैलेंज कर रहा हूं, 18वीं तरमीम के बाद जब ज़राअत नीचे गई है, सूबों के पास एक अच्छा स्टेप था, लेकिन नुकसान क्या हुआ? इन दोनों की 10 साल हुकूमतों को कारकर्दगी मिला के वो मुल्क जो 65% एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, आपने 60% ज़राअत में स्पेंडिंग कम की। और आखिरी नुक्ता भी ले लें, क्या ये हकीकत नहीं है कि इनके दौर में, मिफ्ता साहब के दौर में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट नेगेटिव में गई, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट जो है वो नहीं बढ़ी, और राइस और कॉटन जो हमारी रीढ़ की राइट सर, वक्त थोड़ा कम है, आपका पॉइंट आ गया जी। पीपल्स पार्टी का जवाब चौधरी मंजूर साहब आप दे दें जरा। वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम का ये बड़ा राग अलापते, लेकिन जी मुझे आवाज रिपीट आ रही है जी। चौधरी मंजूर साहब वो कहते हैं एग्रीकल्चर, इनको बिल्कुल कुछ पता नहीं है। ये वही फिगर्स देते हैं जो इमरान खान की तरह फिगर्स हैं, जो वो कहते थे। आज वो चैलेंज कर रहे हैं कि ये आए और यहाँ पे आकर बैठे और मैं इस्तीफा दे दूंगा, सोचूंगा इस्तीफे के बारे में। ये कहते थे लाहौर के जलसे में या किसी जगह पे इन्होंने कहा था, इतने भी लोग हुए, इतने छोड़े 500 लोग भी अगर मुझे कहेंगे तो मैं अगर मुझ में गैरत हो जो कि है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब ये नई बात कर रहे हैं। देखिए, इनको कुछ नहीं पता। जब पीपल्स पार्टी आई थी ना, जैसे ये अब टीम वही है सारी की सारी। ये तो अली मोहम्मद बेचारे मेरे जैसे हैं, इनको कौन पूछता है पार्टी के अंदर। जो टीम इस वक्त फैसले कर रही है वो सारी काफ लीग की टीम है, जो इकोनॉमी पे, जो बाकी चीजों पे सर इकोनॉमी तो वही चलाएंगे। उसने दबो दिया था, मैं तो पार्लियामेंट में मशवरा दूं। उसने दबो दिया था उस वक्त। बेसिकली वो अली मोहम्मद खान साहब इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं जो हमारे पास मईशत के वजीर थे वही आपके पास भी हैं, तो हालात आपके वो होने हमारे करते हैं ना, वही जो है, सॉरी वही शेख साहब अब परफॉर्म कर रहे हैं, जरदारी साहब के नीचे नहीं कर रहे थे। लीडर मैटर करता है, सबर से बात सुनी है। वजीर का इशू नहीं होता, पॉलिसी। यही वजीर है जिससे हमने 50-60 तनख्वाहें बढ़वाई थी, यही शेख हफीज था ना। इसने कहा था मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो हमने कहा था लाए इस्तीफा दे, नहीं बढ़ानी। इसी ने बढ़ाया, और सब स्टील मिल को भी बिठाया। इसी ने स्टील मिल को हमने नहीं बिठाया। सर बट पॉलिटिकल डिसीजंस थे ना मौजूदा गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हम जो है वो सच्ची बात करनी है। जी आप मजदूर की बात हमेशा करते हैं, क्या ये हकीकत नहीं है कि चौधरी साहब को कंप्लीट करने दें, मैं आपकी तरफ आता हूं अली मोहम्मद खान। ये आधा घंटा इन्होंने तकरीर की है, मैंने सुनी है। और सर मैं सुन रहा हूँ। जी अली मोहम्मद खान साहब जरा हमको बात करने दें। चौधरी साहब आप सुन लेना।
جی چوئی صاحب، یہ جیسے آج آٹا امپورٹ ہو رہا ہے، گندم امپورٹ ہو رہی ہے، 2008 میں بھی گندم امپورٹ ہو رہا ہے، لاہور میں 2007 میں آٹے کی تقسیم پہ جھگڑا ہوا تھا اور 3 لوگ مر گئے تھے، جیسے آج ہو رہا ہے۔ یہ ساری افغانستان کو سمگل رہی ہے گندم، ان کی جو بہت بہترین حکومت ہے کے پی کے میں، اس کے اندر، اور فوڈ منسٹر یہ جو پنجاب میں لے کر آئے ہیں، اس نے ساری گندم سمگل کی ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، اس پہ کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی۔ کدھر گئی ہے گندم؟ اگر گندم پوری تھی تو کدھر چلی گئی ہے؟ آپ پوچھے تو کوئی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ پیپلز پارٹی نے اس ملک کو فوڈ سیکیورٹی کا، پاکستان کو گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک بنا دیا، چینی ایکسپورٹ کرنے والا ملک بنا دیا۔ ہم نے ساری چیزیں فوڈ سیکیورٹی کا بندوبست کیا اس ملک کے اندر۔ 2 سیلاب آئے، آپ کی کوئی خوراک کی کمی نہ پیدا ہوئی، جو کہ آج بغیر سیلابوں کے آپ نے پیدا کر دی۔ آپ کو کسی چیز کا، ہم نے 1000 ارب انجیکٹ کیا تھا اسٹیل میں 2008 کے اندر جو بحران آیا تھا۔ لکشمی متل جو اسٹیل ٹائکون ہے، وہ $1 پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمارے اب 2008 کے اندر ٹھیک سر، مجھے ایک بریک لینی ہے، بحران آیا تھا، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر اس کو ذرا جس میں 0.4% پہ چلی گئی تھی، ہم واپس لے کر آئے تھے۔ اوکے ٹھیک، پوائنٹ ٹیکن سر، پوائنٹ ٹیکن سر، مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں۔ ویلکم بیک مفتاح صاحب، اب ذرا اب یہ رننگ آؤٹ آف ٹائم، لاسٹ سیگمنٹ ہے یہ، میں علی محمد خان صاحب سے پھر ایک ساتھ ہی جواب لوں گا جو اس سے پہلے چوئی صاحب نے بات کی۔ یہ جو جی آئی ڈی سی کے 226 ارب روپے یہ کہاں رکھ کر گئے تھے آپ لوگ؟ ندیم بابر صاحب نے کہا کہ وہ پیسے نہیں تھے جو کلیم کیے جاتے ہیں، تو ہم کیسے اس کو یوٹیلائز کرتے؟ یار غلط مفتاح صاحب 1 منٹ، ایک دم وہی غلط بات کریے، وہی بات ہے جس طرح کے پیٹرولیم لیوی کے پیسے یہ ہر سال لیتے ہیں، وہ کہاں رکھتے ہیں؟ جنرل بجٹ کے اندر ہوتے ہیں۔ جس دن پیٹرولیم لیوی کے پیسے خرچ کرنے ہوں گے، فائنانس منسٹری چیک لکھ کے دے دی کہ جس دن، اور قرض بڑھ جائے گا فائنانس منسٹری کا، جس طرح جی آئی ڈی سی کے پیسے لکھے ہوں گے فائنانس منسٹری چیک لکھ کے دے دے، قرض بڑھ جائے گا۔ یہ حفیظ صاحب کو کس نے روکا ہے چیک کرنے کا؟ میں پھر وہ بات کرتا ہوں کہ میں نے جو بات کری تھی، علی بھائی نے اس کا جواب نہیں دیا، علی بھائی نے آ کے پھر ہمارے اوپر اٹیک کیا کہ میرے پوائنٹ پر مجھے بتائیں، آپ آخری فائنانس منسٹر آپ تھے نا؟ بھائی مطلب وہ میری بات نہیں کر رہے تھے، ڈار صاحب کی بات کر رہے تھے، لیکن جی آئی ڈی سی کا تو ابھی بھی فائنانس منسٹر آج بیٹھا ہے، چیک لکھ کے دے دے، جی آئی ڈی سی کا اکاؤنٹنٹ ہے، ہم کو لے کے تو نہیں گئے۔ علی بھائی نے بات وہ نہیں کری جو میں نے کری تھی کہ پی ٹی آئی نے، ایک منٹ میری بات سن لیں آپ، کہ پی ٹی آئی نے کیا بہتری کری ہے۔ 2.5 سال کے اندر چوری بڑھ گئی ہے اس ملک کے اندر، آٹا چوری ہو گئی، آٹا چوری کروایا گیا ہے، ملوں سے افغانستان اسمگل کرایا گیا ہے، مویشیوں کو دیا گیا ہے، مرغیوں کو اور کیٹل کو دیا گیا 8 لاکھ ٹن، آٹا مہنگا کر دیا، غریب کو مطلب مفلسی میں ڈال دیا، چینی چوری کری، ادویات میں چوری کری، پیٹرول میں چوری کری، ایل این جی مہنگا لے کے آئے، آئل میں چوری کری، بجلی مہنگی کری، سرکولر ڈیٹ بڑھا دیا، گیس مہنگی کری، گیس کا سرکولر ڈیٹ بڑھا دیا۔ مفتاح صاحب 10 سیکنڈز، بیکاز میں نے پھر علی محمد خان صاحب سے اس کا 1 منٹ میں جواب لینا ہے، میرے پاس ٹائم شارٹ ہے بالکل۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں 10 ایئرز کا معاہدہ ہو سکتا تھا، 15 کا کیوں کیا؟ مارکیٹ ساری کہہ رہی تھی کہ 10 سال معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت۔ 1 لائنر میں اگر بتاؤں بھائی 10 سال کا 15 سال کا معاہدہ ہے، وہ 10 سال کے بعد پرائس ری ایڈجسٹمنٹ ہے، یو کین واک آؤٹ آفٹر 10 ایئرز، پرائس ری ایڈجسٹمنٹ ہے، اگر آپ کو یہ پرائس منظور نہیں ہے آپ کو واک آؤٹ کریں۔ 75% of LNG sold around the world is on long term deals, including 30-year deals. All right, taken, point taken. علی محمد خان صاحب اتنی سی بات نہیں، جب 30 سال کے پاور پلانٹس لگائیں تو 30 سال کی گیس لینا ضروری ہے، ورنہ یہی ہوگا کہ جنوری میں گیس ختم ہو گئی ہے ان کے پاس۔ 30 سیکنڈ عادل صاحب، میں مفتاح صاحب کو کہتا ہوں آپ ریلیکس رہیں، آپ بالکل ایزی ہو جائیں۔ اگر 40 سال 35 سال کی ایسی حکومتیں جو